اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میرا ٹاپک ہے آج کہ جھوٹ وہاں چلتا نہیں اور حرام انہیں لگتا نہیں، حرام ان کے ہاں جائز نہیں ہے، کیونکہ راہ سلوک میں پہلا اصول ہی سب سے پہلے یہی ہے کہ سچ بولو اور حلال کھاؤ اور پھر اپنے راستے اور منزل کی طرف بڑھتے جاؤ۔ تو جھوٹ، سب سے پہلے جھوٹ بولنے سے بچنا اس کا حکم ہے، اور قرآن پاک میں بڑی واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو جب آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی، رب العالمین کی جن لوگوں پر لعنت ہو، ان کو رحمت للعالمین اور دوسرے انبیاء، اولیاء، آل اصحاب یا امہات یا خلفائے راشدین یا امام جو وقت ہیں، حسنین کریمین ہیں، 12 امام، 14 معصوم اور جتنی اعلیٰ عمدہ شخصیات، ان کی کون سی ان کو دعائیں ہوں گی اور بخشش و عطائیں ہوں گی، یعنی جن سے رب ناراض ہے۔ تمام کائنات کی مخلوق بھی، تمام اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے محترم اور مکرم اور مقربین ہستیاں بھی ان سے ناراض ہوں گی۔ تو ظاہری طرح سے ہم بھلے کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ زندگی بنا لی ہے کہ جی جھوٹ بھی بولیں گے اور پھر بڑے اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بھی بنیں گے، نظر نیاز بھی کریں گے، اور ظاہری طرح سے دنیا کے سامنے بہت سے معاملے بھی کریں گے، تو یہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو یہاں تو بابا عمل کا میدان ہے، یہ تو صراط مستقیم ہے، یہاں اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ کوئی ڈھونگ اور جھوٹ فریب دھوکہ نہیں چلے گا۔ یہ تو جب تک اس کی ڈھیل ہے تب تک انسان کی یہ مستیاں قائم اور دائم ہیں۔ تو میری پہلی گزارش کہ جھوٹ وہاں چلتا نہیں، تو راہ سلوک میں واقعی جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پناہ دے، جھوٹ بولنے سے اور جھوٹوں کی صحبت اور قربت اور سنگت سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ باقی میں تو سمجھتا ہوں جھوٹ اگر مجبوراً یا مصلحتاً اسلام میں کہیں جائز ہو، علماء کرام اس کی مزید اچھی وضاحت کر سکتے ہیں مجھ سے بہتر، کہ کسی کی جان بچانی ہو، کسی کی عزت بچانی ہو، کسی کا بھرم رکھنا ہو، یا مجبوراً اور مصلحتاً کسی جھوٹے کے ساتھ جھوٹا ہونا ہو، تو شاید کوئی گنجائش ہو جھوٹ بولنے کی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہے، اور یہ ہمیشہ اس کا اصول قائم اور دائم رہے گا۔ دوسری بات عرض کرتا چلوں کہ میں نے جیسے عرض کی، میرا دوسرا پوائنٹ تھا آج کا کہ حرام وہاں چلتا نہیں، حرام انہیں لگتا نہیں، اور صوفیہ اور سالکین کے لیے حرام کمائی حرام ہے، وہ ہمیشہ حلال کمانے اور کھانے کی اور کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں ایک زمانے میں اپنے سائیں محترم کے بارگاہ میں پیش ہوا، حاضر ہوا، ہم ایک پروگرام میں جا رہے تھے، تو میں جیسے ہی وہاں باہر سواری پر پہنچا تو میرے سائیں بھی تشریف لا رہے تھے، لیکن میرے سائیں محترم کو ایک ہاتھ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے سوال کیا کہ کیونکہ سائیں کل پرسوں تک تو ٹھیک تھے، لیکن جب سائیں پروگرام میں چلنے کے لیے نکلے تو پٹی بندھی ہوئی تھی ہاتھ پر۔ میں نے سوال کیا، عرض کیا کہ سائیں یہ کیا ہوا آپ کو، اور یہ کوئی چوٹ سی معلوم ہو رہی ہے؟ تو وہ تو سید و سادات اور خالص اللہ اس کے حبیب کی حکم پر زندگی گزارنے والی شخصیت تھے، اہل رسول تھے، سید و سادات تھے، مان اور مرتبے والے تھے۔ اب یہ صاحب نظر کی بات بتا رہا ہوں جو پچھلی ویڈیو میں نے بات کی کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ تو سائیں محترم نے فرمایا کہ یار ہم سے بہت سے ملنے والے، بہت سے محترم اور مکرم اور ہمارے معتقدین لوگ جن کی کمائی حلال نہیں بھی ہوتی، وہ بھی ہمیں دعوت دے کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، پھر عذرائے لحاظ ہم ان کے پاس چلے بھی جاتے ہیں، پھر کوئی
بسکٹ یا کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی پکوڑا یا کوئی سموسا ہم نے اس کے پاس مجبوراً اور مصلحتاً کھا بھی لیا، اس کا بھرم رکھنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، تو وہ کمائی اگر اس کی حلال کی نہیں ہوگی اور ہمارا خون اگر اس ایک چیز جو کھا لی ہم نے، اگر اس کی وجہ سے ہمارا کوئی خون کا حصہ حرام بنا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی طرح سے کوئی چوٹ، کوئی حادثہ، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے وہ خون وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی اور نگہبانی اپنے پیاروں کی، کہ حرام خون ان کی ذات میں اور صفات میں اور وجود میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ صوفیہ اور سالکین کا رستہ بڑا اوکھا ہے اور آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان اچھوں کے لیے ہے، سچوں کے لیے ہے، باقی مشکل تو پھر میرے ایک استاد فرماتے ہیں اپنی گفتگو میں، باتوں میں، کہ بابا یہ رستہ وہ ہے کہ حرام باتیں تو یہاں پر حرام ہے، لیکن بہت سی حلال باتیں، حلال کام بھی آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ تو سائیں محترم میرے ایک شعر فرمایا کرتے تھے کہ مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، مکتب عشق کا دیکھا یہ نرالا دستور، اس کی چھٹی نہ ہوئی جس کو سبق یاد ہوا۔ جو صحیح معنی میں اللہ اور اس کے حبیب کو مل گیا، جو ان کی قربت اور نسبت میں آگے بڑھ گیا، آگے چلا گیا، وہ آہستہ آہستہ ان ساری باتوں سے پھر دور ہوتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص نگرانی اور مہربانی ہوتی چلی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔